میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امیگریشن والا معاملہ ہے یہ کوئی نیا تو نہیں ہے. یہ تو ہم 70-80 کی دہائی سے سن رہے ہیں. پھر جو ہمارے ہاں اپرچونسٹ اور جو پاپولسٹ پولیٹیشینز ہیں جو وہ چورن بیچتے ہیں، جو کہ ان کے سیاسی مزاج اور سیاسی کردار کا وہ احاطہ کرتے ہیں اور جس سے ان کو سیاسی مفاد ہوتا ہے. اور میرے خیال میں امیگریشن ایک ایسی چیز ہے جو پورے یورپ میں وہ بک رہی ہے، بلکہ یورپ میں نہیں، میں سمجھتا ہوں امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بیچا، کیونکہ وہ بھی پاپولسٹ پولیٹیشین ہے. اور یہاں جو ہمارے ہاں بورس جانسن آئے، وہ بھی ایک پاپولسٹ پولیٹیشین تھے، انہوں نے بھی اس کو بیچا. اور میں تو اس کو بالکل 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تمام جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں، چاہے وہ مین سٹریم ہے یا سپریمیسسٹ کی پارٹیز ہیں یا رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں، اس میں تمام کا ایک کردار ہے. یہ اپنے آپ کو اس سے بالکل ماورا نہیں سمجھ سکتے، لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی. ان دونوں پارٹیوں نے جب بھی یہ اقتدار میں آتی ہیں تو یہ امیگریشن کا کارڈ کھیلتی ہیں. اور ابھی کیونکہ بین الاقوامی طور پر جس طرح میرے خیال میں توجہ ہمارے ناظرین کی مبذول کروانے کی ضرورت ہے، میڈیا کو اس وقت جس قدر تنقید کا سامنا تھا، یا میڈیا جس قدر تنقید اس وقت اسرائیل پر کر رہا تھا، یہ 2 پوائنٹ ہیں. ایک، میڈیا پر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے کوئی افیکٹو رول نہیں پلے کیا ہے جو غازن جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور دوسری تنقید ہو رہی تھی سیاستدانوں پر کہ یہ بھی کوئی افیکٹو رول پلے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، جب کبھی مسلمان ملکوں میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی، اس سے 0.0001% بھی کوئی ایسا ایکشن ہو جاتا غلط، تو اس پر یہ ریزولوشن پاس کر کے فوراً ان مسلمان ممالک جیسے لیبیا ہے، عراق ہے، شام ہے، افغانستان ہے، ان پر حملے کر دیتے تھے. تو جہاں اب ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو شہید کر دیا، تو اس طرف کچھ میڈیا نے اب توجہ مبذول کی ہے اپنی، اور کچھ سیاستدان بھی اب اس طرف بڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، اور وی آٹ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ، کہ اس اصل مسئلہ میں اب پوری دنیا میں اس وقت جس سے ہمارے میڈیا، ہمارے کچھ پولیٹیشین، ہماری یونیورسٹیز، ہماری آرڈنری پبلک ملینز کے حساب سے باہر نکل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دو. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں امیگریشن کی، یہ نہ حکومت اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، یہ لکھ لیں ابھی آج ہی. چاہے یہ کنزرویٹو پارٹی تھی، ان کے دنوں میں ہم جی اس کو 16% پہ لے آئیں گے، ہم ان کو 5% پہ لے آئیں گے، ہم ان کو 10,000 پہ لے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے. امیگریشن بڑی وہ وجہ کیا تھی کہ ہم لوگ اپنے داخلی معاملات میں توجہ دینے کی بجائے ہماری تعلیم جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو چکا ہے. یہاں پر آج آپ نے سنا ہوگا کہ 2 یونیورسٹیاں آج مرج ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ کینٹ یونیورسٹی جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی تھی. یہ حالت ہوگی ہماری یونیورسٹیوں کی. ہمارے NHS کو دیکھیں آپ، 9-10 گھنٹے جو ہے وہ جا کر جو ANE ہے، جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں اسپتالوں کا، وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ آج بلائیں کسی ایمبولینس کو تو وہ کتنی دیر سے آتی ہے، وقت پر پہنچ نہیں سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ خود لیں، اپنا اوبر لیں، گاڑی لیں اور وہاں پہنچیں. آپ 9-10 گھنٹے وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ NHS کی حالت ہے. ہمارے پاس جو ریلویز ہے اس کی حالت دیکھ لیں. ہماری جو آرڈینری جو پبلک سٹینڈرڈ ہوتا تھا، ہمارا اسٹیٹسمین شپ ہوتی تھی. بورس جانسن پارلیمنٹ کے اندر 10 دفعہ جھوٹ بول گیا کہ جنہیں میں نے پارٹیاں نہیں کی ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، تو اس کو 10 دفعہ جو ہے وہ کہہ کے اس کے بعد جا کے وہ کہیں اس نے جو ہے وہ اپنا اس کو نکالنا پڑا، پارٹی نے اس کو نکال دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں سٹینڈرڈز بہت لو ہو چکے ہیں. یہاں پر یورپ کے سٹینڈرڈز وہ نہیں، اسٹیٹسمین شپ وہ قطع نہیں رہی ہے. اب یہ صرف اور صرف اس غازن سچویشن سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ نیا کام شروع کیا. اور یہ قطر پر بھی جو حملہ ہوا ہے، یہ صرف قطر پر نہیں ہے، یہ پوری اسلامی دنیا پر ہے. آج اگر یہ سمجھیں کہ جی قطر پر ہوا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ دوسرے ممالک نیکسٹ ان کی باری ہے. ایران پر ہوا کیا ہو گیا ہے، قطر پر ہوا کیا ہو گیا، غزہ فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا کیا ہوا، شام پر حملے ہوئے کیا ہوا. کل کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کی باری آتی ہے، سعودی عرب کی باری آتی ہے، تو کیا کریں گے یہ؟ تو یہ توجہ ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں. وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں غزہ کی سچویشن میں.